کوے کو اگر بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کوا حلال ایک نیا فتویٰ ہے. کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام. بریلی کی تاجدار احمد رضا خان کہتے ہیں اندھے کو پڑی ہے عادت کے شوربے ہی سکھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. آپ فرماتے ہیں کہ دیوبندی مولوی ایک شکار پہ گیا، بٹیر کا شکار کرنے گیا، بٹیر ہاتھ نہیں آئی تو کوا پکڑ کے لے کے آ گیا، کوے کا شوربہ بنا کے کھا لیا. کیوں؟ فرمایا کہ اندھے کو عادت جو پڑی ہوئی ہے کہ روکھی سوکھی تو کھانی نہیں ہے، شوربے ہی سے کھانا ہے، بٹیر نہیں ملی تو چلیں کوے کو حلال ٹھہرا دیتے ہیں. یہ ابھی چند دن پہلے ہمارے سامنے ایک مفتی طارق صاحب ہیں دیوبند حضرات کے. مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال ہوتے ہیں کہ بتائیے بھائی کوا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں چند دن کے لیے کوے کو قید کر کے رکھا جائے، صاف غذا دی جائے اس کو، تو اس کے بعد کوا کھانا حلال ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ایک جاہل سے جاہل بندہ ہے، جب اس سے بھی پوچھا جائے کوا کھانا حلال ہے کہ حرام، وہ کہے گا کوا کھانا تو حرام ہے. لیکن ان کے مفتی کی جہالت کی انتہا دیکھو، یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ کوا کھانا بھی حلال ہے، اور پھر ان کا قصور بھی نہیں ہے. یہ ہمارے پاس موجود ہے فتاوی رشیدیہ، لکھنے والے دیوبند حضرات کے پیر و مرشد رشید احمد گنگوئی، حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 130 ہے. جب اس سے پوچھا گیا بتائیے بھائی کوا کھانا حلال ہے کہ حرام، تو یہ ان کا مولوی صاحب لکھتا ہے جہاں پہ لوگ کوے کو حرام جانتے ہوں وہاں پہ جو کوا کھائے گا مالک کی کائنات اس کو ثواب عطا فرمائے گا. تو میں کہتا ہوں یہ دیوبندیوں، یہ تمہاری کتاب، تمہارے فتاوی رشیدیہ سے یہ بات ہم نے ثابت کی ہے کہ تمہارا باپ لکھتا ہے کوا کھانا حلال ہے. تو آج سے میں کہتا ہوں سارے دیوبندیوں کہ آج سے تم لوگ کوے کی بریانی کھانا شروع کر دو. اور پھر میں کہتا ہوں اگر یہی حلت اور حرمت کا معیار رکھا جائے تو پھر تو اس نظریے کے مطابق، اس قید کلیے کے مطابق چند دن کے لیے سور کو باندھ کے رکھیں، اس کے بعد تو دیوبندی کے لیے سور کھانا بھی حلال ہے. چند دن کے لیے کتے کو باندھ کے رکھیں، صاف غذا دیں، تمہارے نزدیک تو معاذ اللہ کتا کھانا بھی حلال ہو جائے گا. تو یہ جہالت کی انتہا ہے. عالمان والحفیظ اللہ میں ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم تو پہلے سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ جس کی پرورش حرام سے ہوتی ہے وہ وہابی اور دیوبندی بنتا ہے، اور جس کی پرورش حلال سے ہوتی ہے وہ پکا سنی بن جاتا ہے.